إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام کائنات کو چلانے والا رب العالمین ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جو اس نے اپنی کتاب عزیز میں یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتلائے ہیں، اپنا تعارف دیا ہے۔ اس کی ان اعلیٰ صفات کا، اس کے پیارے ناموں کا، اس کے اکیلے معبود ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ وہی اکیلا معبود برحق، معبود حقیقی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الہ معبودات لوگوں نے بنا لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، وہ اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل ان کی نازل نہیں کی۔ یہی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا فرمایا، انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جنت اور جہنم کے فیصلے بھی اسی بنیاد پر ہوں گے۔ اسی کے لیے جو ہے دعوت و تبلیغ ہوتی ہے، اسی کے لیے جہاد کیا گیا۔ تو یہ دین کی اولین دعوت، اس کی بنیاد اور اساس ہے، جس کی بنیاد پہ تمام نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو چاہے جتنے نیک اعمال کے انبار لگا دیں، پہاڑ کے پہاڑ آپ کھڑے کر دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہباء منثورا، ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، خواہ جو ہے چاند، سورج، ستارے، مظاہر قدرت ہوں، یا انبیاء، اولیاء، صالحین، فرشتے، جنات، ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی جس طرح رب ہونے میں شریک نہیں، اس کے خالق ہونے میں شریک نہیں، اسی طرح اس کی الوہیت اور عبادت میں شریک نہیں۔ عبادت ہر وہ کام ہے جو جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور اس سے وہ راضی ہوتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے آپ ادا کریں یا پھر اپنے دل میں محبت، توکل، بھروسہ، خشیت، خوف، یا پھر جو ہے آپ اپنے مال کے ذریعے عبادت کریں، قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے لیے منت مان کے، نظر نیاز کے سب کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی بھی غیر کو، چھوٹی بڑی مخلوق کو اگر آپ شریک کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جسے لے کر تمام انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام آئے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور جنہوں نے اچھے طور پر ان کی پیروی کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ جو اپنے عقیدے میں، عبادات میں، اپنے معاملات پر کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا کیا وسوسے اور شبہات ابھرتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ،
کہ یقیناً تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو مختلف وسوسے شبہات پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جمعۃ المبارک کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے اور اسے سمجھایا کرتے تھے، اس کی وضاحت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ بار بار سن کر مجھے وہ یاد ہو گئی اور حفظ ہو گئی۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پر جس قدر موقع ملا بات کریں گے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے جو وسوسے ہوتے ہیں، جو شبہات ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ الوسوسہ جو ہوتا ہے عربی میں، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی مخفی اور چھپی ہوئی بات جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، جسے کوئی سن نہیں سکتا ہے، یہاں تو وہ کسی اپنے دل میں خیال لاتا ہے، اس کا نفس اسے کچھ کہتا ہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اور القاء کرتا ہے، شیطانی وسوسے جسے کہتے ہیں، اس کا تو ایک کام ہے۔ یہاں پھر کوئی انسانوں میں سے جو شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی بات آپ کے کان میں اس کی آواز سن بھی سکتا ہے، انسان وہ ڈال سکتا ہے جس کے ذریعے سے آپ کے دل میں شبہات پیدا ہوں گے، جس کا سب سے پہلا اور بہترین علاج تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی بات نہ سنی جائے۔ آپ اس منبر رسول سے اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ اہل بدعت، گمراہ، اہل شرک و نفاق، ان لوگوں کی باتیں نہ سنو، کیونکہ وہ تمہارے دل میں شبہات ڈال دیں گے اور تمہیں صحیح راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ شیاطین کا تو یہ کام ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ یہ خدمات لیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر آپ کتاب و سنت کو سنیں گے، صحابہ کرام کا طریقہ سمجھیں گے، تو اس قسم کے شبہات سے پہلے ہی اور وسوسوں سے بچ جائیں گے۔ انسان کو جتنے شبہات کا اور وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک ہی طرح کے اور ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کا اپنا نفس اس کو ابھارتا ہے، ان النفس امارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے اسے کہ کرو یہ برا کام کرو، یہ فواحش میں مبتلا ہو، یہ گناہ کے کام کی طرف اس کو لالچ دیتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، وہ ادھر جانا چاہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وسوسہ ہوتا ہے انسان کا اپنا نفس جو اس کے دل میں ڈالتا ہے، جیسا کہ فرمانے والی تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں اس کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی جو رگ جان ہے، جو شیر رگ ہے انسان کی، جس کو کاٹ دو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قریب ہے کہ وہ کرامن کاتبین ہیں، لکھتے ہیں ہر چیز کا حساب، جو اس آیت کے آگے بھی ذکر ہوا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے ہر ایک کے ساتھ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ باقی یہ غلط عقیدہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ، ہر پاک و ناپاک جگہ اور ہر چیز میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذات و آسمان سے بلند، اپنے عرش پہ مستوی اور بلند ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، وہاں سے نازل بھی ہوتا ہے رات کے آخری پہر، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن وہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر چیز کو محیط احاطہ کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وسع کل شیء علما، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے علم نے گھیرا ہوا ہے۔ تو انسان کا نفس بھی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ دوسرا، شیاطین کی طرف سے، جنات میں سے جو شیاطین ہیں وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ہر کسی کو جو ہے معلوم ہے آدم علیہ السلام کا قصہ کہ فوسوس الیہ الشیطان، کہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کے شیطان نے وسوسہ ڈالا، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس پودے کو، اس پیڑ یا شجر کو نہیں کھانا، انہیں منع کیا تھا اس سے، لیکن اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تیسرا، جو شیاطین الانس والجن ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین صفت لوگ ہیں، جس طرح سورۃ الناس آپ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو ربوبیت میں بھی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ ملک الناس، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، رب بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ الہ الناس، اور معبود حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب رب وہ ہے، مالک وہ ہے، تو پھر عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔
تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور اس کی معبودیت کا واسطہ دے کر ہم نے کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ ہم پناہ طلب کرتے ہیں وسوسے ڈالنے والے الخناس سے۔ خناس وہ ہوتا ہے جو حملہ کر کے چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے شیطان آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اس کا یہ کام ہے۔ من الجنۃ والناس، آخر میں کیا فرمایا؟ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی ممکن ہے شیطان خود بھی آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، نہ اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے بھی بعض ایسی بری باتوں کا، بری چیزوں کا، برے عقائد کا، برے نظریات کا، برے معاملات کا آ کر آپ کے کان میں یہ بات ڈالتے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں۔ تو جو شیاطین ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور اس کا حل بھی اس آیت میں بتا دیا۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی ہے، جو تمام جہانوں کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ خصوصاً شیطان تو نظر نہیں آتا، آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر کے، جو اس کا بھی مالک ہے، جس پر اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ جو وسوسہ ہوتا ہے انسان کو، وہ شیطان کی طرف سے ہیں یا جو ہے اس کے اپنے نفس کی طرف سے، اس کے تعلق سے بھی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی ایسی بات، ایسا گناہ جو انسان کرنا چاہتا ہے، جو اسے پسند ہے، وہ خود اس کو چاہتا ہے، تو وہ انسان کا نفس اس کو اس بات پر ابھارتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس طرح قرآن میں ہے کہ جنت میں کون جائے گا؟ جو نیک پرہیزگار ہوگا، وہ کیا کرتا ہے؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے نفس کو روکے بری خواہشات سے، اس کا مقابلہ کرے۔ اس میں کچھ تکلیف بھی ہوگی، اسے اپنی قربانی بھی دینی پڑے گی، کچھ جبر بھی کرنا پڑے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا، اللہ کی طرف سے مدد ملے گی۔ ابھی جو آپ نے خطبہ جمعہ سنا اور ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، اس میں بھی تو ہے کہ جو ہے من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے، برائیوں سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور من سیئات اعمالنا، اور اگر برے کام کر لیں تو پھر اس کی بری شامت آتی ہے، انسان کو سزا ملتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کام ہو جس کو انسان کا نفس نہیں بھی چاہتا، مگر اس کے دل میں وہ وسوسے اور شبہات آتے ہیں، تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں، کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے آپ کسی بھی گناہ میں پڑ جائیں، چاہے کفر میں پڑھیں، شرک میں مریں، کسی کبیرہ صغیرہ گناہ میں پڑھیں، اس کو مطلب نہیں ہے کہ کون سا گناہ کروانا ہے آپ سے، لیکن آپ کا نفس جو ہے وہ تو ایک مخصوص گناہ چاہتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کو ایک چیز پسند ہے، ایک چیز نہیں پسند ہے۔ وہ کوئی نشہ کرتا ہے، منشیات کے جو عادی ہوتے ہیں، اس کو ایک چیز پسند ہے، وہ کرتا ہے، اس کو دوسرا گناہ مثلا چوری چکاری اس کا دل نہیں چاہتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کا نفس اس پہ نہیں ابھارتا، لیکن شیطان تو پوری کوشش کرتا ہے یہ کر لو، یہ نہیں تو وہ کر لو۔ تو اس سے بھی آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کا نفس کا وسوسہ کیا ہے اور شیطان کا وسوسہ کیا ہے، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور ایک خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے خصوصی طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، کہ ان اللہ تجاوز لامتی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے درگزر کیا ہے، تجاوز کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا کن چیزوں پر؟ ما حدثت به انفسها، کہ ان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وسوسے، اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے، لیکن کب پکڑتا ہے؟ ما لم تتکلم او یعمل به، اگر وہ اس کو بول دیتے ہیں یا پھر اس پر عمل کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ کوئی گنہگاری کی، کوئی بری بات، کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں آئی اور آپ نے جو ہے آپ کے نفس میں ابھری، وسوسہ آیا اور آپ اس کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں بول بھی رہے ہیں، تو پھر آپ کو گناہ ہوگا، آپ کو پکڑ ہوگی، یا پھر آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کے دل میں جو ہے وسوسہ پیدا ہوا کہ قتل کریں کسی کو، آپ نے کر دیا یہ بڑا گناہ، تو پھر آپ کو پکڑے جائیں گے۔ لیکن صرف آپ کے دل میں وسوسہ شیطانی پیدا ہو رہا ہے یا نفس کی طرف سے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جس طرح سے آپ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو پڑھتے ہیں اور رات کو پڑھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ کے سویا تو وہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حفاظت مل جائے گی۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ شروع میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر کوئی چیز تم اپنے نفس میں چھپاؤ گے
یا پھر اس کو ظاہر کرو گے، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یحاسبکم، تمہارا حساب لے گا اس کے اوپر. تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ جو چیز ہمارے دل میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا اور پکڑے گا، پھر تو جو ہے ہم نجات نہیں پا سکتے. کس کس قسم کے انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں. تو انہی آیت کے جو ہے آخر میں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. سبحان اللہ. یعنی وسوسے تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی کہ اگر آپ کام کر بھی لیں غلطی سے، اخطانا غلطی سے اگر ہم کوئی کام کر لیں یا ہم بھولے سے کوئی کام کر لیں، اے اللہ میں بخش دے، ہمیں اس پر نہ پکڑنا، جو نادانی میں انسان کام کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، قد فعلت، اللہ نے جواب دیا ہاں میں نے تمہاری بات مان لی، کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ جو ہے بھول چوک سے جو کام کرتے ہیں، غلطی سے کر لیتے ہیں کوئی غلط کام، اس پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. اور جس کام پر مجبور کیا جائے، حدیث میں یہ بھی ہے، مسلمان کو کسی کفریہ کام پر، کسی غلط کام پر کسی نے گن پوائنٹ پہ یا کسی طریقے سے مجبور کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. یا فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ بھی بہت بڑی پناہ طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ کی عبادت ہے، کہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں، قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو اس پر غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ اصل مطلوب ہے. اس کے درمیان کون حائل آتا ہے اور کون اس پر جو ہے عمل نہیں کرنے دیتا، اسے سمجھنے نہیں دیتا؟ شیطان. تو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا کہ جب قرآن پڑھنے لگیں تو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم، دھتکارے ہوئے شیطان کے خلاف جو مردود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا زور نہیں چلتا کن لوگوں پر؟ جو اپنے رب پر صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. تو کس طریقے سے نجات مل سکتی ہے؟ اللہ پر صحیح ایمان لا کر اور اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اس پر پورا اعتماد کرتے ہوئے، اس کی پناہ طلب کرتے ہوئے. ایمان کیا بیٹھے بیٹھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا؟ خود سے آپ سمجھ لیں گے؟ نہیں. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا. چنانچہ علم نافع جو کتاب و سنت کا علم ہے ایمان کے تعلق سے، انسان اس کو حاصل کرے. ایمان کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا ارکان ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے یہاں پر دروس وغیرہ منعقد ہوتے رہتے ہیں اور جس میں آپ جو ہے ضرور شرکت کریں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. اس کا شیطان کا زور کس پہ چلتا ہے؟ جو خود اس کو دوست بناتے ہیں، اسی کے جیسے ہوتے ہیں، اس کی جیسی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں. والذین ہم بہ مشرکون. اور جو اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں یا اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں، جادو ٹونا آسیب اور فلاں چیز ہو گئی ہے ہم پر، اور جو ہے وہ خود شیطانی عمالی کر رہے ہوتے ہیں. تعویذ گنڈے فلانا مزار پہ چلے جاؤ، وہاں پر چڑھاوا چڑھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو انہی لوگوں پر تو ان کا زور چلتا ہے، نہ کہ دور ہو اس سے شیطان. حرکتیں تمہاری وہ ہیں کہ جس سے شیطان اور مضبوط ہوتا ہے. یا لوگ شیطان اور جنات اتارنے کے بہانے جو آتے ہیں، شعبدہ باز قسم کے لوگ، اس کے اندر سے جن بول رہا ہے فلانے رشتہ دار نے تمہارے اوپر جادو کرایا ہے، اس کا تو مقصد ہی ہے شیطان کا کہ تم دونوں میں لڑائی ہو. تم کیوں اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ کوئی غیر جانتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے. چنانچہ ایسے ہی لوگوں پر ان کا زور چلتا ہے، وہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، اپنا دین، ایمان، مال، عزت سب برباد کرتے ہیں، رشتے ناطے توڑتے ہیں، اور کہاں تک بات پہنچتی ہے اللہ اعلم، اللہ المستعان. آگے فرمایا دوسری آیات میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب کبھی شیطان کی طرف سے کوئی آپ کو وسوسہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو اسی ذات کو پکاریں، اس پر بھروسہ رکھیں جو شیطان کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے نفس کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اور اس سے آپ کو پناہ دیتا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. تقوی کا معنی ہے جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کریں، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے بچیں. تو آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. ان پر اگر شیطان حملہ کرتا ہے، کوئی ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا، انہیں فوراً ہوش آ جاتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں یہ ضرور جو ہے شیطان کی مکاری، اس کی سازش ہے، ہم اس کے کہنے میں نہیں آئیں گے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ.
ان کی آنکھیں، ان کی بصیرت اور تیز ہو جاتی ہے کہ یقیناً یہ جو حرکت مجھ سے کروانا چاہتا ہے یہ شیطان کی کارستانی ہے۔ لیکن جو دوسرے ان کے جیسے وہ اخوانہم، جو خود شیطان کے بھائی ہیں، یمدونہم فی الغی ثم لا یبصرون، وہ تو ان کو گمراہی میں ہی اندھا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اندھا دھند۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم ما فیہ من الآیات والذکر الحکیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ شیطان کے جو وسوسے ہیں، جو انسان کے دلوں میں اٹھنے والے وسوسے اور فتنے ہیں، وہ مختلف اقسام کے ہیں اور ہر چیز کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے۔ جس طرح انسان کے عقیدے اور ایمان پر وہ حملہ کرتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے کہ ہمارا کوئی رب ہے، یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت عبادت کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے تعلق سے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے اور آپ سے پوچھا انا نجد فی انفسنا، ہمارے دل میں ایسے ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ما یتعاظم احدنا یتکلم بہ، ہم میں سے ایک یہ بہت بھاری اور بڑی بات سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان پہ لائیں، یعنی اتنی بری چیز ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ ہم آسمان سے گر کے نیچے مر جائیں لیکن اس بات کو اپنی زبان پہ نہ لائیں، اتنی بری باتیں اور وسوسے ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں ایمان کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کہ یہ بری بات ہے تمہارے دل میں آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا وقد وجدتموہ، حیران ہو کے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تو فرمایا ہاں، ذاک صریح الایمان، آپ نے فرمایا یہ تو پکا پکا ایمان ہے تمہارا، کیونکہ جب ایمان آپ کے دل کے اندر مضبوط ہے تو شیطان جب بھی پریشان ہے اور حملے کر رہا ہے آپ کے اوپر۔ جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کی غالباً روایت ہے، یہودیوں نے کہا ہمارے دل میں تو کوئی خیالات نہیں آتے، مسلمان پریشان رہتے ہیں کہ نماز میں خیال آ رہے ہیں، نماز ہماری صحیح نہیں ہو رہی، ہمیں تو نہیں آتے۔ تو کہا وہ تمہارا دل ہی خالی ہے ایمان سے، صحیح ایمان سے، اس لیے شیطان کو تم پر کام کرنا ہی نہیں پڑتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تھکنے کی، وہ تو وہیں آتا ہے جہاں کچھ اس کو جو ہے خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایمان بھرا ہوا ہے، ادھر وسوسے ڈالو۔ تو جتنے زیادہ وسوسے آ رہے ہیں اس کا مطلب ایمان پکا ہے، آپ اس کے ساتھ نہ چلیں۔ آگے حدیث میں بتایا اس کا علاج بھی، دوسری حدیث بھی صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یاتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کیا کہتا ہے من خلق کذا ومن خلق کذا، فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ ایک مومن کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ نے پیدا کی۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیے۔ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا۔ پھر آخر میں جو اپنا اصل اس کا جو ہے مکروہ مقصد ہے، برا مقصد ہے، اس میں کہتا ہے من خالق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہ شیطانی خیال اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ اس حد تک پہنچ جائے، اس لیول کو پہنچ جائے وسوسے ڈالتے ہوئے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف پناہ طلب کرنی ہے اور سوچتے رہنا ہے؟ نہیں، پناہ طلب کرنی ہے۔ وَلْيَنْتَهِ، اور یہ سوچنا چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں ہم سے جو ہے نہیں ہوتا کنٹرول وغیرہ، یہ تو ذہن میں اور دل میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اس کو سوچنا چھوڑیں، دوسرے کاموں میں لگیں، اچھے دین دنیا کے مفید کاموں میں، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ ایسے وسوسے آپ کے دل میں پیدا نہ ہو، اللہ کی پناہ طلب کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، لا یزال الناس یتساءلون، لوگ جو ہے سوال کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ کیا جواب دیں؟ فقل آمنت باللہ ورسلہ، یہ بھی ایک علاج ہے۔ آپ کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، بات ختم۔ یعنی تم میرے دل میں ایک خیال پیدا کرنا چاہتے ہو اللہ اور رب کے بارے میں، اس کی ربوبیت، اس کے معبود ہونے، اس کے نام اور صفات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس کے تعلق سے بھی جو وسوسے اور شبہات میں پڑے ہوتے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔
وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تم لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن جو ہے نہ تمہارے کان گواہی دیں گے تمہارے خلاف، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری جلد چمڑی جو ہوتی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو گویائی دے گا کہ وہ بول کے تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ ولیکن ظننتم، لیکن تمہارا کیا یہ گمان تھا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم کثیرا مما تعملون، بہت سے عمل جو تم کرتے ہو اللہ وہ جانتا ہی نہیں۔ کچھ عمل تو اللہ کو پتہ ہے، فلاں کام جو ہے میں نے چھپ کے کیا ہے تو یوں سمجھتا ہے یا تصور اس کے دل میں وسوسہ کہ اللہ جانتا ہی نہیں جو میں نے یہ کام کیا۔ اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں رکھا، فاصبحتم من الخاسرین، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا، تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اب اگر تم صبر بھی کرو گے تو جہنم کی آگ تو پھر بھی ملے گی تمہیں، اور اگر تم معذرت کرو گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی لیکن فما ہم من المعتبین، اب تمہاری معافی تلافی کا کوئی فائدہ نہیں، اب یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت سننا اور دیکھنا، اس کے تعلق سے ایسے لوگوں میں شک اور وسوسہ پیدا ہوا، اس سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو تقدیر لکھتا ہے، اچھائی ہو برائی ہو دنیا میں جو کچھ، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ارادے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان لانے سے، نیک اعمال کرنے سے۔ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ کفر شرک کرنے سے، برے اعمال کرنے سے۔ لیکن مشیت اللہ کی چلتی ہے، اچھائی برائی جو بھی ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا خالق اور مالک ہے، کوئی بھی ہو۔ تو مشرکین کا یہ بہانہ بالکل درست نہیں ہے، جس طرح بہت سارے لوگ گنہگار بھی یہ بہانہ بناتے ہیں، فلاں غلط کام کر رہا ہوں یا فلاں برا کام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ ہی مجھ سے کروا رہے، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ مشرکین یہ کہتے تھے سیقول الذین اشرکوا، ان قریب آپ سے مشرکین کیا کہیں گے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اللہ نے ہی ہم سے کروایا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ اپنی طرف سے ہم کوئی چیز حرام کرتے، یہ اللہ ہی نہیں کروائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مشرکین جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا، یہاں تک کہ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکھ لیا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان تتبعون الا الظن، اپنے گمان پر چلتے ہیں، یہ وسوسہ ہے جو شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا گمان ہے، ان کے دل میں یہ وسوسہ ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو کافروں کو آگ کے عذاب پہنچ کے رہے گا، ان کو اس ہلاکت میں پڑنا ہوگا۔ آخرت کے بارے میں بھی شبہات پیدا ہوتے ہیں، کیا پتہ نہیں مر کے کس نے دیکھا ہے لوگوں کو، کون زندہ ہوا ہے، کیا حساب کتاب ہے، پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے بھی کہ نہیں۔ مشرکین کہتے تھے وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ ہماری تو یہ دنیا کی بس زندگی ہے جہاں ہم جیتے ہیں مرتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو کوئی نہیں مارتا مگر زمانہ گزرتا ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کہ مرنا ہے اور پھر کوئی حساب کتاب ہے اور پھر قبر میں سب پوچھا جائے گا، پھر جنت جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے، ان ہم الا یظنون، یہ اپنے گمان پر چلتے ہیں، سب شیطانی وسوسے ہیں۔ اور یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا جو آپ نے سنا، اور انہوں نے وہ جو ہے درخت چکھ لیا، اور اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جو ہے جنت سے بھی نکال دے اور ان کے جو پردے کی چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں، یعنی ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں اور یہاں ہو جائیں، وہ ننگے ہو جائیں یعنی۔ اور کیا کہا؟ ما نہاکم ربکم عن هذه الشجرہ، تمہارے رب نے جو یہ درخت کھانے سے منع کیا ہے، کیوں منع کیا؟ الا ان تکونا ملکین، کہ تم دونوں کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ بہت سے لوگ جو ترقی پسندی کا اور جو لبرلزم کی بات کرتے ہیں، آزادی سوچ وغیرہ، اور یہ چیز ہماری ترقی کی راہ میں حائل ہے، جتنے زیادہ ہم عریاں ہو جائیں، ننگے ہو جائیں، کپڑوں سے بے نیاز، اتنی زیادہ ہماری ترقی ہوگی، اس لیے مسلمان پیچھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ شیطان کے دھوکے اور وسوسوں میں سے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کروانا،
وہ تو آپ کو اس سے بھی بڑی امیدیں دلائے گا کہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، فرشتے بن جاؤ گے، دنیا کی ترقی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا. آگے فرمایا اے اولاد آدم، دیکھنا کہیں شیطان وسوسے ڈال کے تمہیں گمراہ نہ کر دے، جس طرح ابویکم تمہارے والدین کو، آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے جنت سے اس نے نکلوا دیا. یہاں اس کے بعد بھی ان کے بیٹوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک بیٹے نے حسد میں آ کے، شیطانی وسوسوں میں آ کر اپنے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا، جس کا قصہ سورۃ الاعراف قرآن میں موجود ہے. اسی طرح نبوت اور رسالت کے متعلق بھی وہ شبہات ڈالتا ہے. فرمانے باری تعالیٰ ہے وقال الملأ الذین استکبروا من قومہ، وہ جو تکبر والے بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنی قوم والوں سے کہا، ان سے جو ضعیف اور کمزور تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ صالح علیہ السلام جو ہے اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ یہ تو جھوٹ اور گمان ہے. انہوں نے کہا کہ اور ہم جو ہے اس سے کفر کرنے والے ہیں. وقت کیونکہ کم ہے، انشاءاللہ آگے کچھ مزید باتیں کر کے کچھ چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کہ دین اور مومنین کے تعلق سے بھی شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دین نہیں چلنے والا اس دور میں. یا اس وقت بھی جو ہے شکوک و شبہات اور وسوسے ڈالتا تھا شیطان کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی مدد نہیں کرے گا، یہ دین غالب نہیں آئے گا، خواہ میں ہم اپنا جان مال لٹا رہے ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں ان کے پیچھے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین کہنے لگے غزوہ احزاب میں اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے، بڑے ہمیں نعوذ باللہ سب باغ دکھائے تھے، وہ سب جھوٹے تھے جب تھوڑی سی تکلیف انہیں ملی. حالانکہ منافقین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو منافق صفت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، جب تھوڑی بہت ہم ان کو چکھاتے ہیں، ہم آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. میں جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے صحیح عقیدے سنت پہ چل رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اور زیادہ غریب ہو گیا ہوں، اور زیادہ مصیبتیں میرے پہ چل رہی ہیں. تھوڑا سا ہم چکھاتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے واقعی پکا ایمان ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ سنت اور طریقہ رہا ہے، ایسے نہیں چھوڑ سکتا مومنوں کو کہ کوئی دعویٰ کرے ایمان کا اور اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک آزمائے نہیں. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. ہم دنیا میں اپنے کسی کام کرنے والے ورکر کو نہیں چھوڑتے جب تک آزماتے نہیں. اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو فیل ہوتا ہے کوئی پاس ہوتا ہے. تو منافقین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی پریشانی ملے، تنگی ملے، کوئی شکست ملے تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہم پر، فائدہ کیا ہے دین پر عمل کرنے کا. یعنی ہم بھی اس کے بعد بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، دین سے پہلے بھی پریشانی میں مبتلا تھے. تو یہ منافقوں کو چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کریں، اور خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، آسانی میں اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اسی طرح بعض عبادات کے تعلق سے بھی وسوسے ہوتے ہیں. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے شکایت کی، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے میری ہوا خارج ہو گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا میرا. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اصول کی طرف رہنمائی کی جس سے کتنے ہی نفسیاتی امراض دور ہو جاتے ہیں. OCD اور فلانا نفسیاتی امراض بہت سارے لوگوں کے ہیں، مہنگے وہ علاج کراتے ہیں، دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، اور جو ہے جس کی وجہ سے وہ ان کا ہوش بھی کم رہتا ہے، ان دوائیوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اور علاج بھی صحیح طور پہ نہیں ہوتا. کتنا یعنی بار بار وہ طہارت کرتے رہتے ہیں، وضو کیا بار بار ہاتھ کو دھو رہے ہیں، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں میری ہوا خارج ہو گئی نہیں ہوگی، پتہ نہیں میرے کپڑے پاک ہیں نہیں پاک ہیں. یہ شیطانی وسوسے ہیں. اسے کہتے ہیں وساوس القہریہ عربی میں. وہ سمجھتا ہے میرے پہ کنٹرول ہی نہیں ہے ان کا. آپ کو بھی پریشان کرے گا، ایک ہی چیز بار بار پوچھتا رہے گا، ایک ہی کام بار بار کرتے رہے گا. اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ لا ينفتل، نماز کو نہیں چھوڑنا، او لا ينصرف، اس میں لگے رہنا، حتی يسمع صوتا او يجد ریحا، جب تک تمہیں آواز نہ آئے ہوا خارج ہونے کی. یہی ایک یقینی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آواز آئے انسان کو. او یجد ریحا، یا تمہیں بدبو محسوس ہو تو معلوم چل جائے گا کہ میری ہوا خارج ہوئی ہے. اگر نہیں محسوس ہو رہا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایک روایت میں شیطان خود آ کے جو ہے نیچے کچھ اس طرح کرتا ہے انسان کے ساتھ جس سے محسوس ہوتا ہے اس کو کہ ہوا خارج ہو گئی، حالانکہ نہیں ہوئی ہے. کوئی محسوس کرتا ہے پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، اگر وہ نہیں دکھ رہے تو نہیں نکلے ہیں. تم کیوں پریشان ہو؟ بار بار جو ہے استنجا خانہ جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اب پریشانی میں رہتے ہیں ساری زندگی. تو یہ دین کا اہم اصول ہے کہ یقین پر بنیاد ڈالی جاتی ہے، شک پر اور وسوسوں پہ نہیں. یقین کیا ہے کہ میں ابھی باہر سے جو ہے وضو کر کے جمعہ نماز پڑھنے آیا ہوں. اور شک کس چیز میں ہے کہ ابھی پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا، تو شک کو چھوڑ دو.
اور جو یقین پہلے کا تھا کہ وضو کیا یہ تو معلوم ہے، وضو کے بارے میں تو شک نہیں ہے، پہلے معلوم ہے میں کر کے آیا ہوں، یہ میرے سارے اعضاء گیلے ہو رہے ہیں، لیکن شک یہ ہے کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا، تو شک کو چھوڑ دو اور یقین پر بنیاد ڈالو۔ یہی چیز نماز کے تعلق سے ہے۔ صحابی نے عرض کی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے کہ جو میں قرآن پڑھتا ہوں نماز میں، اس میں شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کو بلا دیتا ہے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی 4 رکعت پڑھی، اتنا زیادہ وہ تنگ کرتا ہے، اور دنیاوی کام کے بارے میں شیطان آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں دکان کا حساب یاد کرو، فلاں رشتہ دار کی بات یاد کرو گھر کی، یہ اس کا کام ہے، یہاں تک کہ کیا کرتا ہے وہ بلا دیتا ہے کہ 2 رکعت پڑھی 3 رکعت پڑھی کتنی پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ اس شیطان کا باقاعدہ نام ہے، خبضب کر کے اس کا نام ہے، جس کا کام جس طرح مختلف شیطانوں کی ڈیوٹیاں شیطان ابلیس لگا دیتا ہے، ان میں سے ایک کا کام نمازیں خراب کرنا ہے مومنوں کی، نمازیوں کی۔ تو جب تمہیں یہ محسوس ہو تو کیا کرنا ہے، جو ہے فتعوذ باللہ منہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کے اندر ہی۔ اور کیا کرو، وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنے بائیں طرف الٹے ہاتھ پر جو ہے 3 مرتبہ تھتکار دو، تھو تھو تھو، اس طریقے سے کر کے باقاعدہ، یعنی تھوک نہیں ہے، تھتکارنا جو ہوتا ہے ہلکے سے اس میں ذرات ہوتے ہیں، اس طرح 3 مرتبہ تھتکار دو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، کیا ہوا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، اللہ نے مجھ سے یہ دور کر دیا۔ تو ہم بھی اگر پورے ایمان یقین کے ساتھ یہ کریں گے تو یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ وسوسے جو میں نے ابھی پچھلے اشارہ بھی کیا، جادو، واسف، نظر بد، نظر بد حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی چیز دیکھے وہ کیا کہے، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورہ کاف میں بھی آپ پڑھتے ہیں، یہ تو برحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو تقدیر میں لکھا تھا۔ اسی طرح جادو ہو جانا جو شیاطین کرتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں، وہ بھی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز مناسب نہیں ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ٹھیک بھی ہے، فلانے نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے کچھ مجھ پہ کرا دیا ہے، یہ مجھے لگ گئی ہے، ہر چیز کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی عام بیماری ہوتی ہے، انسان دوائی کھائے، اللہ سے دعا کرے صحیح ہو جاتا ہے، یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اپنی غلطی ہوتی ہے، تمہارے کسی کمی کوتاہی پر اللہ نے پکڑا ہوتا ہے، ہر چیز کا جو ہے الزام سامنے والے پہ، کسی اور پہ فلانے نے کچھ کر دیا ہوگا، اس کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں شیطان صفت جو لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جا کے یہ چیزیں معلوم کرتے ہیں کہ کس نے کیا کرا دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے روکا، من اتى عرافا او کاہنا فسأله، جو کسی کاہن کے پاس گیا، اسی طرح نجومیوں کا بھی ذکر ہے، وہ بھی جادو ٹونا کی قسم میں سے ہیں کہ فلاں ستارہ جو ہے گردش میں، تمہارا ہفتہ کس طریقے سے رہے گا، لوگ پڑھتے ہیں، اور مہنگائی اور جو ہے مہنگائی ہونا نہ ہونا، قیمت کا اتار چڑھاؤ، فلانا حکومت آ گئی، فلانا چلے گئی، فلانا بیمار ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، اس کو بھی جو ہے بارش ہوئی نہیں ہوئی فلاں ستارے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر قرار دیا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد کہا جس نے یہ کہا رات کو کہ فلاں ستاروں کی وجہ سے یہ یہاں سے یہاں گیا تھا تو بارش ہوئی ہے، اس نے کفر کیا اللہ سے اور ستاروں پر ایمان لایا، اور جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی تو وہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے ستاروں کی تاثیر کا اس نے انکار کیا۔ تو فرمایا جو کوئی اسے کاہن کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ مجھے کیا ہو گیا، مجھ پہ کس نے کیا کیا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں تھی، مسلم کی روایت ہے، جو صرف گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے۔ جس نے یقین بھی کیا، اس نے جو بتایا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تصدیق کرنا تو کفر ہے، جانا بھی جو ہے انسان کی 40 دن کی جو ہے نمازیں برباد کر دیتا ہے۔ ابھی جو سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس کے تعلق سے تو الگ سے حدیثیں موجود ہیں جو اسی شیطانی وسوسے کے متعلق ہے، جو بدشگونی لیتے ہیں لوگ، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں جو ہے صبح کے ٹائم کسی نے جھاڑو لگا دیا، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، گلاس ٹوٹ گیا، اس سے یہ بری بات ہو گئی، اس سے یہ بری بات ہو گئی، چھری فلاں طریقے سے چلی تو یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، کوا جو ہے بیٹھ کر آپ کی چھت پہ بول رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، الو کے کہنے سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ساری بدشگونیاں ہیں، اس کو شرک قرار دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو دور کس طریقے سے ہوتی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَدْعُوهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نہیں جو ہے خاطر میں لائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کے آگے سے کالی بلی گزر گئی پھر بھی آپ اپنے کام پہ چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیا اور آپ کی جان چھوٹ گئی اس سے جو مشرکین عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو اپنی مرضی سے نہیں لگتی، چھوت چھات کی بیماری، میں جو ہے ادھر نہیں جاؤں گا یا فلاں کی وجہ سے مجھے لگی ہے،
بعض لوگ ہیں کچھ بھی انہیں ہو جائے وہ ڈھونڈتے ہیں اس چیز کو بجائے کہ اللہ سے دعا کریں یا اس کا علاج دیکھیں. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ لگایا یا کس نے مجھے کس کی وجہ سے لگائے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا، کسی کی بیماری اپنی طرف سے نہیں لگ جاتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے. صحابی نے کہا کہ ایک خارجی اونٹ آتا ہے اونٹوں کے ریوڑ کے اندر اور وہ باقی کو بھی خارجی کر دیتا ہے، تو یعنی اس سے معلوم ہوا نا کہ ایک کی دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا فمن عاد الاول، پہلے کو کس نے خارج لگائی؟ جو پہلا اونٹ تھا جس کو سب سے پہلے خارج لگی اللہ نے لگائی تھی. پھر وہ آگے جس طریقے سے بھی اللہ کی حکمت کے تحت جو منتقل ہوتی ہیں. ولا تیارا، اور بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے بدشگونی. ولا حامہ ولا سفرا، اور الو جو بولتا ہے اس کی بھی کوئی تاثیر نہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں الو بول رہا ہے کہیں پر آ کر تو یہ کوئی نحوست کی نشانی ہے، یا یہ جو ہے مشرکین عرب عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں کے قتل کا ہم نے بدلہ نہیں لیا تو یہ الو بولتا رہے گا جب تک ہم اس کا بدلہ نہ لیں. یہ سب خرافات ہیں، یہ سب شیطانی وساوس ہیں. ولا سفرا یعنی جو سفر کا مہینہ ہے اس کو منحوس سمجھنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. مردوں پہ بھاری ہوتا ہے اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے کہیں پر. یہ سب شیطانی سوچیں ہیں اور شیطانی کام ہیں. وقت انشاءاللہ کافی آگے چل گیا ہے، کبھی موقع ملے گا تو دوسری چیزوں کے تعلق سے بھی، جس طرح کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کے تعلق سے، اور جو ہے کسی کی دعوت قبول کرنے کے تعلق سے بھی لوگوں کے دلوں میں مختلف وسواس ہوتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے نہیں ہے، حلال ہے حرام ہے وغیرہ. اس تعلق سے عام قاعدہ دینی بتایا گیا کہ عام مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھو، بد ظنی نہ رکھو، اور تم جو ہے ظاہر کے مطابق عمل کر کے اپنا کام کرو. جس طرح آپس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ بھی شیطان کا کیا کام ہے؟ آپس میں لڑوانا، غصہ دلوانا. تو فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بہت سے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں. بدگمانی کرنا، فلاں جو ہے اس نے یہ کہی ہوگی میرے بارے میں بات، یا پیچھے یہ کرتا ہے. اور کس طرح بچ سکتے ہیں؟ فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹوہمیں نہ لگایا کرو اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، پیچھا کرنا دیکھنا. جو ہمارے بہت سارے میڈیا کا کام ہی یہی ہوتا ہے تجسس کرو لوگوں کے پیچھے، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، برائی بیان کرو اپنے بھائی کے پیچھے. یہ چیزیں اپنائیں گے تو خود ہی وہ چیزیں جو ہے آپس میں دور ہو جائیں گی جو شیطانی وسوسے ہیں، لڑائی نفرتیں خاندانوں میں بھائیوں میں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسے، چاہے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے ہو، یا پھر عبادات اور طہارت کے تعلق سے ہو، یا پھر آپسی بھائی چارے اور معاملات کے متعلق ہوں، ان سے بچا کر محفوظ رکھے، چاہے وہ شیطانی وسوسے ہوں یا ہمارے اپنے نفس کے وسوسے ہوں. اللهم انصر الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداءك اعداء الدین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.